السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ محترم دوستو، رمضان المبارک ہم سے دور ہونے کے قریب ہے، جدا ہونے کے قریب ہے، آخری عشرہ ہم پر رواں ہے، اور آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے، 25ویں کی شب ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرہ دے کر ہم پر بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ اس آخری عشرہ میں لیلۃ القدر یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ لیلۃ القدر میں عام طور سے ہمارے ادھر کی مائیں اور بہنیں اور کچھ مرد جوان حضرات بھی جو اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، عام طور پر ان دنوں میں وہ فون کرتے ہیں اور فون کر کے معلوم کرتے ہیں کہ مولوی صاحب، امام صاحب، شب قدر میں کوئی نماز ایسی جو فنا صورتوں کے ساتھ اتنی رکعات پڑھی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے کہ ایسی کوئی نماز لیلۃ القدر میں خاص کر کے نہیں ہے۔ البتہ لیلۃ القدر میں ہمیں جاگتے ہیں تو جاگ کر کے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ فرمایا گیا کہ دن میں ایک مرتبہ پڑھی جائے، اگر نہ ہو سکے تو ہفتہ میں پڑھی جائے، نہ ہو سکے تو مہینہ میں، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا جائے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ایسی نماز ہے جو انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعات ہوتی ہے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ اور عطیہ سکھائی تھی۔ اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے گناہ چھوٹے یا بڑے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 4 رکعات ہم صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے جائیں تو آپ دل میں یہ سوچ لیں کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے۔ اگر زبان سے ادا کرنا چاہے تو یوں کہہ دے 4 رکعات نفل نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس اس طرح کر کے نیت باندھ لیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے تو ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے کوئی ایک سورت ملائیں گے جو آپ کو یاد ہے، والعصر ہو، انا اعطیناہ، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، جو بھی آپ کو یاد ہے۔ اگر 2 ہی سورت آپ کو یاد ہیں، مثلا والعصر اور انا اعطیناک الکوثر، تو آپ والعصر پڑھ کے پہلی رکعت میں ایک تسبیح جو اس نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہ تسبیح آپ کے اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 15 مرتبہ سورت کے پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہیں تک پڑھنی ہے۔ اور پھر سجدہ میں جائیں گے تو یہ کل ملا کر کے 15، 10، 25، 10، 35 مرتبہ ہو گئے۔ اور سجدہ میں جائیں گے، سجدہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، 45 مرتبہ ہو گئے۔ اور سجدہ سے جب اٹھیں گے، یعنی جلسہ میں جب بیٹھیں گے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو آپ وہاں پر بھی دوسرا سجدہ میں جانے سے پہلے
10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدہ میں جا کر پھر آپ سجدہ کی تسبیح کے بعد اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد سجدہ سے اٹھیں گے۔ سجدہ سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر کے آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، یہ کل ملا کر کے 75 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد پھر وہاں پر آپ 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، اور پھر سجدہ میں 10 مرتبہ، سجدہ سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ سے جب آپ اٹھیں اتحیات کے لیے بیٹھیں تو اس وقت 10 مرتبہ پڑھ کر اتحیات پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اتحیات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتیں درست ہیں۔ اگر اس درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے کہ بھئی 5 مرتبہ 10 مرتبہ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس نماز کے پڑھنے میں یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح بڑا پاورفل تسبیح ہے۔ ایسے ہی انسان کے سارے گناہ معاف نہیں ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عن سمورة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الى اللہ اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بأیہن بدات۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ 4 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ 4 کلمے ہیں۔ آگے فرمایا گیا افضل الکلام بعد القرآن اربع وہی من القرآن۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 4 کلمے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ہیں، یہ وہ 4 کلمے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ہیں، اور یہ قرآن کریم ہی کے کلمات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تنفض الخطایا کما تنفض الشجرۃ ورقها، رواہ احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم افسوس ہے کہ ہم ان راتوں میں بھی لیلۃ القدر جیسی اور اہم راتیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی فراہم کرتے ہیں، ان راتوں میں بھی ہم اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں صرف گفتگو و شنید میں، موبائل میں، گیم میں اور دوسرے لغویات میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آسانی سے صلاۃ التسبیح کی نماز کے طریقے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ہم مسیح کار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔